ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الفاطر آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے۔ تیسرا رکوع ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے اس صورت میں یا ایھا الناس۔ پہلا تھا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے انسانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، پھر نعمتوں کا ذکر ہوا، پھر کیا تھا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، تو اسی کے بن جاؤ۔ اب یہاں کیا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے، فقیر ہو اللہ کے۔ اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دیں، صلاحیتیں دیں، قوت اور طاقت دی، تو یہ مت سمجھو کہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اختیار، کنٹرول، قبضہ ہمارا ہے، یا ہمیں مل رہا ہے ہماری ملازمت سے، ہمیں مل رہا ہے ہمارے فیکٹری سے، ہمارے کاروبار کی وجہ سے۔ اکثر لوگ آج کلمہ پڑھنے والوں کی حال بھی یہی ہے کہ ان کا پورا اطمینان، یقین، توکل اپنے اس اسباب پر ہے جس کو انہوں نے روزی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، ایسے نا، جبکہ وہ اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم انسانوں میں سارے آتے ہیں نا، انبیاء بھی، اولیاء بھی، جن کے بارے میں لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کن کا کھاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، تو آپ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، سارے انسان اللہ کا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اور کہا نا دوسری جگہ پر ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، ما ارید منکم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں تم سے رزق نہیں چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں تم مجھے کھانا کھلاؤ، بلکہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو رزق دینے والے ہیں، اور اللہ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، کس سے؟ اپنی تمام مخلوق سے۔ تمام مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کو اپنی کسی بھی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف عام اور سادہ لفظوں میں، کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کو ساری مخلوقات کو جس کی ضرورت ہو۔ ہر انسان، جو بھی مخلوقات ہے نا، ہر انسان اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے۔ سانسیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، قوت، طاقت، اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ کی قوت، اللہ کی مخلوق کسی مخلوق کی دی ہوئی تو نہیں ہے نا، اللہ نے خود ہی بنایا جو کچھ بنایا ہے۔ اللہ غنی ہے، الحمید، تعریفوں والے ہیں، تم اس کی تعریف کرو اس کی نعمتیں استعمال کر کے، یا نہ کرو، اللہ خود تعریفوں والے ہیں، تمہاری تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ان یشاء یذھبکم، وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو، تم ساری مخلوق کو وہ لے جائے، اگر تم نافرمانی کرو تم سب کو ختم کرے، اور لے کے آئے گا۔ ویأتی بخلق جدید، اور وہ لے آئے گا نئی مخلوق۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مت کہو کہ اتنی بڑی مخلوقات، یہ سارا نظام اور سسٹم ختم کر کے اور لے کے آنا یہ تو مشکل ہوگا۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ایک فیکٹری کا بڑا مالک وہ کہے اپنے ملازموں سے کہ تم نہیں کرتے کام تو جاؤ، بھاگ جاؤ، میں اور ملازم لاؤں گا، لیکن اس کے لیے یہ کام مشکل ہے، اس فیکٹری کے مالک کے لیے کام مشکل ہے نا۔ ایک بندے وہ چلا رہے ہیں فیکٹری کو، ان کو پتہ ہے سارے چیزوں کا، ہر کام کا، کہ کام کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ نئی ٹیم جب لائے گا وہ تو مشکل ہوگا نا اس کے لیے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھو کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی، قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر بلائے مثقلۃ، بوجھ اٹھائی ہوئی، الی حملہا، اس کے اٹھانے کی طرف، کہ بوجھ کوئی اٹھائے ہوئے ہو اور بھاری بھرکم ہو، اور وہ کسی اور کو بلائے کہ آؤ میرا بوجھ بھی تم اٹھوا لو، لا يحمل منہ شیئا، وہ اس کے بوجھ سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ ولو کان ذا قربی، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ دنیا میں تو مدد کرتے ہیں نا، باپ بیٹے کی مدد کرتا ہے، بیٹا باپ کی کرتا ہے، رشتہ دار دوست ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن آج اس دور میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، سارے تو نہیں لیکن اکثریت کا حال ایسا ہی ہے کہ باپ بیٹے کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں،
خون خشک ہو چکے. یہی دکھانا ہے نا اللہ نے کہ دنیا میں بھی اب ایسے ہو چکا ہے. قیامت آئے گی تو وہ تو بعد کی بات ہے نا. دنیا میں بھی اب کئی لوگوں کے جن کا مقصد پیٹ ہے اور دنیا ہے، وہ صرف اپنے مفادات اور اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، کسی اور کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو دنیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اسی لیے ابھی ہمیں چاہیے کہ عمل کر لیں. قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے. گناہ کریں گے تو گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے. یہ مت کہیں کہ کوئی اور اٹھائے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین، بے شک تنذر الذین یخشون، آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو. بلکہ انما کا معنی ہے کہ کلمہ حصر ہے نا، صرف آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، صرف آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں. یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا، اور جو بندہ پاک ہو، فانما یتزکا لنفسہ، تو وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے جان کے لیے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور یاد رکھو نہیں ہے برابر اعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں. جس طرح دن اور رات، دھوپ اور چھاؤں، اندھیرا اور روشنی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے. مردے سے جو صلاحیتیں اللہ نے دیکھنے، سننے، چلنے کی طاقت دی تھی، وہ اللہ نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہیں سنوا دیں. اللہ مردے کو سنوانا چاہیں تو سنوا دیں. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو اب قبروں میں ہیں. آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو اب قبروں میں پہنچ چکے. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے نا، مورتیاں بنا کر. قبروں کی پرستش تو اب ہو رہی ہے. اب ان کو کہا جائے نا کہ تم قبر والوں کو بلاتے ہو، وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو مشرکین مکہ کا ان بتوں کے بارے میں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بت تھے، ہم تو بزرگوں کی قبریں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو قبر میں ہیں تم ان کو نہیں سنوا سکتے. یعنی جو فوت ہو چکے ہیں اس کی حالت قبر ہے، چاہے اس کی مورتی بنا کے بھی پوجا جائے، سمجھو اس کی قبر کوئی پوج رہے ہو. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبر میں ہیں. ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی بھی امت مگر اس میں خلا فیہا، گزرا ہے اس میں، نذیر ایک ڈرانے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر آپ اور وہ جھٹلا دیں اگر آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ، تو تحقیق فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. جاءتہم، کب جھٹلایا؟ جب آگے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالزبر اور دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ، بالزبر صحیفوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، اور کتاب منیر روشن کتاب کے ساتھ آئے. ثم اخذت الذین، پھر ہم نے پکڑا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، پھر کس طرح تھا میرا عذاب.